لمحہ ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی آدھا ابشی ہے یہ کلشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، وہ یکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو چھڑاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو آج سمجھ ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سرے عام جلاتا تو ہے، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، تو پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، جھولے سے تو بچے کو بلاتا تو ہے۔ میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے، محبت سے ذرا مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں عقید، میں اس لیے تو بات کرنے چلا ہوں، سب کی خواہش ہے نا کہ ایمان پہ موت آئے، تھوڑی سی زندگی نا ایمان پہ آ جائے۔ موت تو آئے نا ایمان پہ، تو زندگی کو ذرا ایمان پہ لے آئے نا۔ میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں اور جو بڑے بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آج بولنے کے لیے ذرا مسکرا کے برا محسوس تو نہیں کیا آپ نے؟ جی توحید کے قائل ہیں نا جی، تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، سنا اس لیے رہا ہوں توحید کہ تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں، تیری حمد کو ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ توحید اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کریں۔ بندے کہتے ہیں برا محسوس نہ کرو تو میں گل کروں، یا صرف محسوس نہ کرو تو میں گل کروں، کہ تسی محسوس ہی نہ کرو تو پھر میں گل کیوں کرنی ہے؟ تسی محسوس کرو، تسی محسوس کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم ہے، عظیم کے بعد جاتے ہونا پہلے ظلم کرو۔ شرک کیا ہے؟ کہ ظالم تسی کنوں کہندے ہو؟ فلانا بڑا ظالم ہے، کیوں؟ میرا حق دبا گیا، میرا حق نہیں دیتا، ظالم ہے۔ جیڑا تیرا حق دبا جاوے وہ ظالم ہے، تے جیڑا رب دا حق دبا جاوے اللہ انہوں نے کہا میں تو ظالم ہے۔ اس سیاست میں اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، قرآن ہے ما قدر اللہ حق قدری، اوہ میرا جیڑا حق سی قدر دا او میری قدر نہیں آتی تھی۔ دو جملے نے دے وچ، ایک کے حق ایک کے قدر۔ میں صرف ایک جملہ تھوڑے سامنے پیش کر رہا ہوں، صرف ایک جملہ قدر۔ اللہ فرماتا نے میری قدر نہیں کی تھی، ماں بھی کہتی ہے پترا بڑا ہو گئے میری قدر نہیں کی، باپ بھی کہتا ہے بڑا ہو گئے میری قدر نہیں کی، پنجابی سمجھ آتی؟ استاد بھی کہتا ہے بڑا ہو گئے وہ میری قدر نہیں کی تھی، مرشد بھی کہتا ہے بڑا ہو گئے میری قدر نہیں کی تھی۔ ایک وقت آتا ہے تو کہتا ہے ماں میں ہوش چ آ گیا، تیری قدر کا منو پتہ لگ گیا، تو منو سنبھالتی رہی ہے، پالتی رہی ہے، میرا خیال رکھتی رہی ہے۔ باپ منو پتہ چل گیا کہ تو میرے سے بہت محنت کیتیاں نے، مشقتاں کیتیاں نے، مزدوریاں کیتیاں نے، میں تیری قدر کراں گا۔ اللہ فرماندے نے انہاں ساریاں دی قدر سمجھ لیا، میری قدر بھی تے سمجھنا۔ ماں نے تینوں ادو سنبھالیا تو دنیا وچ آ گیا، باپ نے تیرا خیال ادو کیتا جدوں تو دنیا وچ آ گیا۔
میرے وال ویکھ میں کون ہاں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ سبحان اللہ صدا صدا جاگ نندری بیٹھ جاگ صدا پیسے سٹا یہ زبان تب رکھا جب تو دنیا میں آ تمہیں گیا کنجوس مجھے پہچان میں کون اللہ 18 سورہ مومنون اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا تو مٹی تھا مٹی سے میں نے تجھے اٹھایا نطفہ بنایا نطفے کا لوتھڑا بنایا لوتھڑے کی ہڈی بنائی ہڈی پہ پھر گوشت چڑھایا پھر پیٹ کے اندر جہاں تیری آواز کوئی نہیں سنتا تھا تیری التجا کوئی نہیں سنتا تھا اس وقت تجھے خوراک پہنچانی تھی خوراک خون کی شکل میں تھی خون ناپاک تھا میں نے تجھے منہ کے ذریعے سے خوراک نہیں دی تاکہ میرے بندے کا منہ ناپاک نہ ہو جائے میں نے خوراک تجھے ناف کے ذریعے سے پہنچائی سبحان اللہ اس ماشاءاللہ، عقیدت ماشاءاللہ۔ توحید میں ہلکی سی لچک آئے تو ایمان نہیں رہتا اگلا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں عقیدہ ختم نبوت میں ہلکی سی لچک آئے تو ایمان بولیے بولیے آقا کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے بولو 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 ولادت آقا کی اعلیٰ رتبہ اعلیٰ شان اعلیٰ وہ صبح نبی کی شہر کا اجالا وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا جالا وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا وہ سر کی نزاکت امنگوں کی مالا وہ ہر نوری مچھلی سے بہتر ہو والا جو سمجھے تو کوئی اسے ہو سوالا وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آنا وہ تقویم اصل میں سب سے نرالا وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا وہ عزت میں اول عظمت میں اول شوکت میں اول رفت میں اول عفت میں اول عصمت میں اول چاہت میں اول قدرت میں اول یوسف سے پہلے صالح سے پہلے یحییٰ سے پہلے وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں جمال معلا کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے ریاض وصول فران آ گیا ہے روایت بتانے حسان آ گیا ہے خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ صورت محمد مصطفیٰ سیرت محمد مصطفیٰ عفت محمد مصطفیٰ طہارت محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر میرے آقا کے بعد کوئی نہیں تھوڑا سا اوپر کو ایک پسلی اور پس لیا یہ اتنی سردی آئی نہیں جنہیں تسی زور زور دے نا چادراں تے بکڑاں ماری ہوئی اندر چلو سانس تے جان دے ہونا میرے آقا کے بعد کوئی نبی جی اگر کھڑے تھے ماشاءاللہ بیٹھے تھے بولو بولو تسی ادھر ماشاءاللہ تم سے کھڑے پڑھائے میرے آقا تو بعد کوئی نبی میں ایک دلیل دینا چاہنا لیکن دیاں گا ادو جو تسی تھوڑا جا
اپنے بولو کھولو گے تو کوئی لفظ باہر نکلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک وقاف جو بس بیٹھے آپ کو بیٹھے میرے آقا کے بعد کوئی نبی وقاص نہیں رکھتے تھے پاس یہ کوئی جی میں نے کیمرے چکوں میں دلیل نہیں یہ وقاص مل جاتا اکشکل سے پڑے ہونے ہاں وقاص ہے وہ نہیں ٹوپیا رہا یہ کوئی ادھر پیچھے رکھ دیا میں اگو چڑھتا ہوں ندینا میں ادھر کی بس سائڈ بال دے شوقین سارے وہ میرے پاس ان لوگ کھاتے کو میں ایک بات جانے بھی سننی نہیں کوئی گل نہیں ہوئی کہ میں پیچھے چکا دے دار دے وہ ٹھیکیدار ٹھیکیدار کنڑ سے سو جے کو بات کم مسکراہٹ نال حوصلہ تے میں گل کرنے تے انہاں نے وہ تو مول بھی زور نال بول لو کیا دے نہیں کیا دے نیٹ دا بولن جا کنی انہاں نے مسکراہٹ کلر تھی بیوا اصل انسان کا نہیں میرے آقا کے بعد کوئی نبی وقاص بھائی فتنوں کا دور ہے میری یہ دلیل سمجھ لیجئے میں محنت ضرورت کرتا ہوں کینو سر تلے کر دیتا اس بس وہ چپ ہو جائے گا کوئی بات ہے نہیں میں لیکن کسی دیکھ کے سب تھوڑے تے دان وہیں کو پر تصور عالم ارواح میں رب نے نبیوں کو جمع کیا تھا کسے جمع کیا تھا میں نے یہ کیوں کہا کہ یہ دلیل منکر ختم نبوت نہیں توڑ سکتا کیوں کہا میں نے اس لیے کہ وہ یہ تو ضرور کہے گا ہم قرآن کو مانتے ہیں یہ تو وہ لازمی کہے گا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں تو میں اس لیے قرآن ہی سے بات کر رہا ہوں میں نے سبحان اللہ کو ہلکا جا شیر نہیں کر نیندر نہ خراب ہو جائے نیند نہ خراب ہو جائے ہٹوے چچا وہ ہٹوے تو ہے پر تو وہ جیکٹ رہے نا اتنے پتھر رہتی ہو رہ دیا بس اصل سب لگنا ہے نبیوں کو جمع سارے کیا تو لگے سے اصل سنن کے نہیں ریکارڈنگ کر رہا ہے سے سننا ہے اس محفل میں صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا سبحان اللہ جنہوں نے نبی بن کے آنا اب توجہ اس محفل میں سبھی وہ تھے جن کو اللہ نے نبوت دے کے بھیجنا چلو سادہ کرتا ہوں جملہ اس پہ بھی جو نہ بولا پھر وہ سکولے داخل ہو جائے کسی مدرسے سے داخل ہو جائے توجہ صاحب جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں وہ نبی نہیں اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا آج اگر کوئی کہے اس محفل میں میں بھی تھا لہذا میں بھی نبی تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تھا یا نہیں تھا دیکھ بڑا وہ بندہ پہ اس سوال ذہن میں آیا نہیں آیا وہ دیکھو اللہ نے فرمایا انسان بنایا کسی سٹینڈ بنے موبائل تو کوئی جا جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سن بات دیتے وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس محفل میں کون کون 1.25 انبیاء ہیں وہاں پہ کون سا صحافی تھا جو رپورٹ کر رہا تھا کہ یہ ہے اور یہ نبی ہے سوال ہے یا نہیں کسی نے علی المرتضیٰ سے پوچھا شیر خدا سے علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے کون سے جانور بچے دیتے ہیں کون سے انڈے دیتے ہیں اب علی المرتضیٰ کیا بتاتے یہ جانور بچے دیتا ہے یہ بھی لکھ انڈے دیتا ہے یہ لکھ ہزاروں مخلوقات ہیں حضرت علی نے ایک جملہ بولا حضرت علی نے صرف ایک جملہ بولا حضرت علی فرماتے ہیں جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور کئی اپنے کنن ہاتھ لان لگ کھڑے کھڑے باہر کھڑے گل سنو یار
مزہ آیا نا سب جواب کا ایک جملے میں. اب دیکھ لے جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اللہ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں, مجھے کیا پتا چلے گا کہ وہاں کون کون تھا. مزہ اردو میں جو ایک جملے سے گل ہو گئے. سمجھ آئے نا بات, اب بات پہ پہنچے. مزہ اردو میں جو ایک جملے سے گل ہو گئے. اسی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اللہ فرماتے ہیں میں ان کی نشانی بتا دیتا ہوں کہ اس محفل میں کون کون تھا. جو تھے وہ سارے نبی, اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ سارے میرے محبوب سے پہلے آئے ہیں. سارے میرے محبوب سے منکر ختم نبوت رکو وہ میرا ایک جملہ توڑے. ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا میرا رسول. اچھا پھر آئے گا میرا رسول. رسول تو 313 ہے. رسول تو 300. اچھا جنہوں نے غلطوں کی سمجھ آتی ہے صرف ریکارڈ کی سمجھ تو بھی نہیں پتا. اب وردی میں کہ پتہ چلتا ہے بندہ کیڑے میں ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا میرا رسول. اللہ رسول تو 313 ہے, آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہہ دیا ثم جاءکم رسول, تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا. آدم صفی اللہ ہوگا, نوح نجی اللہ ہوگا, ابراہیم خلیل اللہ ہوگا, اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا, موسیٰ کلیم اللہ ہوگا, عیسیٰ روح اللہ ہوگا, داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا, یعقوب نبی اللہ ہوگا, میرا محبوب محمد رسول اللہ ہوگا. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے, کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے, اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے, وہ لفظ محمد ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آج یورپ والے بے حیا, فارس فرانس کے بغیر میرے آقا کی توہین کرنا چاہیں, رب کعبہ کی قسم نہیں کر سکتے. جب نام لیں گے تو تعریف ہی ہوگی محمد. جب کہیں گے محمد, ارے کس کی توہین کرنے چاہے؟ محمد تعریفوں والا. میرے اللہ نے میرے آقا کو شان میں ایسی عطا فرمائی ہے. روح شمس و قمر محمد, مطلوب باموں کر محمد, راہدار رہبر محمد, راکب بحربر محمد, متکشیری اثر محمد, طیب و طاہر محمد, مزمل و مدثر محمد, نبی الحرمین محمد, سرور کونین محمد, محبوب رب المشرقین محمد, جد الحسن والحسین محمد, امام القبلتین محمد, شفیع المذنبین محمد, سید العارفین محمد, سید الساجدین محمد, مشعل بزم وفا محمد, واجب حل عطا محمد, کوہر التقا محمد, کوہر انما محمد, سید الاسفیاء محمد, آفتاب ہدا محمد, مہتاب عطا محمد, یاسین و طہا محمد, رحمت للعالمین محمد, رہبر السالکین محمد, راحت العاشقین محمد, صاحب کعبہ کوثین محمد, رسول الثقلین محمد, نازش دو جہاں محمد, رحمت برسبا محمد, ہادی انسجا محمد, فخر کون و مقام محمد, مشفق و مہربان محمد, راحت آسیہ محمد, سید و سردار محمد, کافلہ سالار محمد, مصدر انوار محمد, نور انوار محمد, حبیب کردگار محمد, مقصد کائنات محمد, مقصود کائنات محمد, مرکز کائنات محمد, ہادی کائنات محمد, روح کائنات محمد, طبیب کائنات محمد, حسن کائنات محمد, رونق کائنات محمد, بہار کائنات محمد, فخر موجودات محمد, جمیع الحسنات محمد, جامع البرکات محمد, خیر الانام محمد, سید العرب والعجم محمد, جمیل الشیعہ محمد, تاجدار حرم محمد, چراغ حرم محمد, عادل بے عدیل محمد, دعائے خلیل محمد, لطف رب جلیل محمد, صادق و وفی محمد, خیر الورا محمد, بدر الدجا محمد, شمس الضحا محمد, احمد مصطفیٰ محمد. نعرہ تکبیر,
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، رفعت محمد مصطفیٰ، صفات محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، صلی اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد. اس وقت اگر یورپ والے سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ رہے ہو تو مجھے دکھ ہوگا. میں آقا کی تعریف کر رہا ہوں اور آپ چادریں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، جان سے زیادہ پیارا محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد. صلی اللہ پھر سے بولیے صلی اللہ. اوہ یورپ والو، آج انسانیت کی بات کرتے ہو، انسانیت کا نعرہ لگاتے ہو. ہمارا مذہب انسانیت ہے. انسانیت دکھاؤ تو صحیح. میرے آقا کی آمد سے پہلے کہاں تھی؟ ذلتوں میں تھی، پستیوں میں تھی، گہرائیوں میں تھی، اندھیروں میں تھی. میرے آقا آئے ہیں، انسانیت کو دلدل سے نکال کر معراج عطا کی ہے. آج ہی انسانیت. میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے، میرے آقا کی آمد سے پہلے ماں تھی، قابل احترام نہیں تھی. بہن تھی، قابل عزت نہیں تھی. بیٹی تھی، قابل رحم نہیں تھی. بیوی تھی، قابل توقیر نہیں تھی. میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے عدالتیں تھی، عدل نہیں تھا. منصف تھے، انصاف نہیں تھا. کعبہ تھا، سجدہ نہیں تھا. میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے رہبر نہ تھے، رہزن تھے، بے بس تھے، چارہ گر نہ تھے. میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے عمر تھا، فاروق نہیں تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی لیے تو مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں، پردے اٹھے نگاہ سے، پردے اٹھے نگاہ سے. ذکی کیفی مرحوم نے لکھا. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند، وہ ولادت کا منظر یوں لکھتے ہیں: پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی. ذوق والا بولے ذرا، ذوق والا. پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی. تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی. دشت و جبل سے نور کے کودے لپک پڑے. کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے. برگ و شجر نہال ہوئے، چھومنے لگے. آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے. کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ بار پر. فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر. تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے. بادل فضائے دار پہ رحمت کے چھا گئے. آئی صدا کہ سید کونین آ گئے. پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا. پتھا تمام جلوہ گئے دور ہو گیا. پائی جھلک جو ساکی ہے کوثر کے نور کی. زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی. بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ ولادت. بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ میلاد. بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ پیدائش مصطفیٰ. بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے. زندہ باد کر سب زندہ باد. میں گھڑی بار بار اس لیے دیکھ رہا ہوں تاکہ ان پہ میرا سودا کہنے لگا معروف تو آ گیا وہ کافی. تو نعرے مارا دکھانے میرے دکھا میرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
ماشاء اللہ. پٹھے کرو میاں صاحب پٹھے کرو. اچھا دیکھیں نا وہ ہاں نا بھی اشاروں سے چلتے ہیں. اشاروں سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. میں بیٹھا ہوں میں تو سناتا رہوں گا انشاءاللہ. جی جی جی. آپ جاتے ہیں ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں آج. نعرے تکبیر. اللہ اکبر. چانے رکنے کی بات نہیں بولنے کی بات ہے. بولے بولے تھکتے بیٹھے کے تھکتے. سبحان اللہ. نبی کہیں آپ کم از کم وہ اپنے چہرے سے کوئی تاثر تو دینے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تاکہ میں اگلی بات پہ پہنچوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری بات سمجھ آ رہی ہے جی یہ بات. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے. ولادت کا مجھے حکم ہوا, میں نے 2-3 جملے صرف عرض کرنے ہیں. ولادت پیارے آقا کی آلہ ہے, ایسے میں کسی کی ہوئی نہ ہوگی. مختون پیدا ہوئے, غسل کیا ہوا, سرما لگا ہوا, زلف سمری ہوئی, آئے ہیں تو آنگن میں ہر طرف خوشبو پھیل گئی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت کی نیت سے سنے نا یقین جانے لطف آئے گا. میں عبادت کی پیارے آقا نے پوچھا یہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ یا رسول اللہ روشنی آئے گی, ہوا آئے گی. پیارے آقا فرماتے ہیں وہ تو آنی ہی آنی ہے, نیت کر لے اذان آئے گی. سبحان اللہ. یہ کانوں کی لذت تو ملنی ہی ملنی ہے, نیت کر لے ثواب کی. دیکھو کس انداز سے سمجھا رہا ہوں یار میں. ولادت اعلیٰ, مختون پیدا ہوئے, غسل کیا ہوا, سرما لگا ہوا, آنگن میں ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئی ہے. سیدہ آمنہ دیکھ کے کہتی ہیں ایسا حسین میں نے آج تک نہیں دیکھا. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ تو سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے, جواب ملے عظیم کملا کسے بھی جنیا عبان کوئی نہیں. فلک دا چلتے ستارے بیٹھے, زمین دے کتنے نظارے بیٹھے, فرش تو لے کے عرش کے توڑی کتے بھی ملتی مثال کوئی نہیں. ہزارہ یوسف دے ہو سناشک, کروڑا موسیٰ دے منن آلے, میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں. میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں. آمنہ دیکھ کے کہتی ہے اتنا حسین اتنا پیارا نہیں دیکھا. حلیمہ کہتی ہے تو نے کیا دیکھنا تھا؟ قریشیوں میں رہتی ہے, صرف ہاشمیوں کو دیکھتی ہو. مجھ سے پوچھ ایسا حسین میں نے کسی قبیلے میں نہیں دیکھا. عبدالمطلب آ کے کہتے ہیں تم دونوں بیویاں یہ تھوڑے سے علاقے پھرتی ہو, تھوڑی سی بستیاں پھرتی ہو. میں کبھی شام جاتا ہوں, کبھی عراق جاتا ہوں, ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا. جبریل امین آ کے کہتے ہیں آفا کبا کردیدام میرے مدہ پردیدام بسیار خوبا دیدام, لیکن تو چیزیں دی گری. اور دنیا والا تم نے جو بھی دیکھا, آج کا زمانہ آج کا حسن دیکھا. مجھ سے پوچھو میں ہر نبی کو دیکھ کے آیا. میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا, میں نے نوح کو کشتی کا بنا بنے ہوئے دیکھا, میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا, میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا, میں نے موسیٰ کو کوہ طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا. ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا. وہ تقطان عینی ہونا کسے دیکھنے والی پاگل ہوگی. مجھ سے پوچھو ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا. رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا. مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے, مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے, مجھے اپنی خالقیت کی قسم ہے. میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں, میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں میں نے محمد کو بنایا ہے. اسی لیے تو ذکی کیفی نے لکھا تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا. نعرے شان محمد مصطفیٰ, ولادت محمد مصطفیٰ, صورت محمد مصطفیٰ, شہنشاہ کتابت قاضی رضی اللہ صاحب. صاحبان جو ہے شب کی توجہ ہے, تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا. اور اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا,
اب میں ہاتھ جوڑ کے دمانہ کر رہا چلا ہوں، ہاتھ جوڑ کے میری جانب دیکھیے گا. جب یہ بیان ہونا تو کہا جاتا ہے اللہ نے بیٹے دیے احسان نہیں جتایا، زندگی دی احسان نہیں جتایا، پانی دیا احسان نہیں جتایا، پھل دیے احسان نہیں جتایا، سانس دی احسان نہیں جتایا، صحت دی احسان نہیں جتایا، محبوب کو بھیجا تو احسان جتایا. نہیں، ایسا نہیں. میں اپنے ذوق میں مانا کرنا چاہتا ہوں. توجہ ہوئے تو میں مانا کروں. ماشاء اللہ. اللہ نے احسان جتایا جو بے شمار بے شمار احسان جتایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ بھی احسان ہے. صاحبان توجہ، میں نے کہا ثواب سمجھ کے سننا، یہ بھی احسان ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں نہیں گن سکتے ہو، یہ بھی احسان ہے. یہ بھی اچھا، یہ نہیں فرمایا میری نعمتیں نہیں گن سکتے. نہیں، نعمت اللہ واحد رشیدہ، میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے. نعمت اللہ ایک نعمت بھی. اللہ دماغ نعمت میں نے گن لیا، اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے. اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے. اللہ زبان نعمت میں نے گن لی، اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے. اللہ پانی نعمت میں نے گن لیا، اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے. یہ میں محنت کر کے تھوڑے سامنے مانا رکھا، کوشش کروں گا بڑی بڑی پتہ ہے کچھ شریف مذہبی علاقہ ہے، کچھ خطیب سنتے رہتے ہو. میں ایک طالب علم ہوں. اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا. کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا، کتنی دفعہ حضور کا روزہ دیکھا، کتنی دفعہ والدین کو دیکھا، کتنی دفعہ اولاد کو دیکھا. زبان ایک نعمت، نام لے کے نہیں گن کے بتا آج تک کتنا چکھا، کتنا بولا. دماغ ایک نعمت، نام لے کے نہیں، یہ دماغ گن لیا، گن کے بتا آج تک کتنا سوچا، کتنے تخیلات کی دنیا میں گیا. پانی ایک نعمت، نام لے کے نہیں گن کے بتا آج تک کتنا نہایا، کتنا طہارت حاصل کی، کتنا پانی پیا، کتنا فصلوں کو لگایا. میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے. یہ بھی احسان ہے، یہ بھی. ہائے 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 ہائے. لیکن یہاں جو فرمایا نا لقد من اللہ، من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو. ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو. اتر ایک بار دیتا ہے تو پھر بھی دے سکتا ہے. پانی ایک بار پیتا ہی تو کل پھر پی سکتا ہے. میں محنت کر کے تھوڑے سامنے کھیر رکھا کہ تسی ایویں کھاؤ جویں سلاد کھائی جائے. ایک باری جب پتر اللہ نے دیتا ہے تو پھر مانگ پھر دے سکتے. لقد من اللہ ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو. اب میں بدل کا معنی کرنے چلا ہوں. ہم نے رب سے مانگی اولاد، اللہ نے اٹھائی دے دی. صحت مانگی اٹھائی دے دی. شہرت مانگی اٹھائی دے دی. دولت مانگی اٹھائی دے دی. جنہوں سمجھ آ گیا مانا پھر بخیل بنیا لیا. انہوں جنت دی ہوا بھی نہیں لگنی. حضور فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں بخیل کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. ہم نے رب سے مانگی سے اللہ نے اٹھائی دے دی. شہرت مانگی اٹھائی دے دی. اولاد مانگی اٹھائی دے دی. یہ سارا کچھ لینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی. لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا. اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا. اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اوے مومنوں ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا.
جو میرے پاس ایک ہی تھا، جو میرے پاس ایک ہی تھا، ہائے ہائے ہائے، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں میں نے محبوب کو بنایا۔ اس لیے تو حضرت حسان فرماتے ہیں وہ احسن من کلم ترقت عینی وہ اجمل من کلم تلد النساء وہ اجمل من کلم تلد النساء۔ یا رسول اللہ تو ہٹے دیا کسی ماں نے جڑیا ہی نہیں۔ یہ وہ شعر ہے جنہا حضور نے خود سنے، پیارے آقا نے یہ شعر خود سنا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَدَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا۔ سٹیج والے تسی تھوڑی جی شفقت کر دو۔ مبرئا من کل عیب، حضور خود سن رہے ہیں یہ شعر۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ مجھے اپنے ذوق میں معنی کرنے دے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا، یا رسول اللہ آپ کے قریب گندگی نہیں آ سکتی۔ قاضی کر رہا ہے معنی، گندی مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے، میرے آقا کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ پسینے سے بدبو کا آنا عیب ہے، میرے آقا کا پسینہ بدبودار نہیں خوشبودار تھا۔ اچھا میں منہ اندر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساتھ بیٹھو پتری نہ کل آپ کو خود دکھ ہوگا سوچ کر، کل آپ کو خود دکھ ہوگا کہ ہم نہیں بولے۔ یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا، یا رسول اللہ آپ کے قریب گندگی نہیں آ سکتی، میرے آقا کا پسینہ بدبودار نہیں خوشبودار تھا۔ حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، لوگ پہلے سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت انس جیسے ہی داخل ہوتے ہیں مسجد میں، لوگ پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے، خوشبو بتاتی ہے انس آ گئے۔ پوچھتے ہیں انس سے، انس یہ خوشبو کہاں سے منگواتے ہو، کون سی خوشبو لگاتے آتے ہو، یہ کس عطاری سے لے کے آتے ہو؟ حضرت انس کہتے ہیں یہ خوشبو عطاریوں سے نہیں ملتی، میں حضور کے پاس رہا ہوں، حضور کی خدمت میں رہا ہوں، پیارے آقا کا پسینہ آتا تھا، میں وہ پسینہ جمع کیا کرتا تھا، وہی لگا کے آتا ہوں۔ کوئی اتنی اس کے بعد بھی وہی پسینہ لگا کے آتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا، یا رسول اللہ آپ کے قریب گندگی نہیں آ سکتی، یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا۔ میں وہ جملہ پیش کر رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا، یا رسول اللہ آپ کے قریب گندگی نہیں آ سکتی۔ قاضی جملہ عرض کر رہا ہے اگر ابو بکر و عمر میں عیب ہوتا آقا کے روزے میں کیسے سو سکتے؟ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، صداقت صدیق اکبر، عدالت سیدنا فاروق اعظم، حیاء سیدنا عثمان ذو النورین، شجاعت سیدنا علی المرتضی، نعرہ تکبیر۔ بول
اللہ دے بندے آدھے قاضی ہوئے سبحان اللہ نہیں آدھے دات جو مہمان دور کو سفر کر گیا جا کے آگو سبحان اللہ دور بنا لگو سبحان اللہ اگر ابو بکر عمر میں عیب ہوتا بلکہ مجھے یوں کہنے دے میرا ایمان ہے میں اپنا ایمان سنا رہا ہوں آپ اس کے ساتھ ہاں ملاؤ یا نہ ملاؤ آپ کی مرضی آپ کا ایمان ہوا تو ہاں ملائیے گا میرا ایمان ہے اگر ابو بکر میں عیب ہوتا شیر خدا تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے روزے کے دروازے میں نہیں دفن ہونے دوں گا حضرت علی کھڑے ہو جاتے تلوار لے کے عمر کو نہیں دفن ہونے دوں گا اس دل سمجھتے ہو علی کو شیر خدا ہے علی اشہد اللہ ہے علی میرا ایمان ہے حضرت علی کھڑے ہو جاتے تلوار لے کے ظالم ہے ابو بکر میں نہیں اسے دفن ہونے دیتا حضور کے روزے میں جی جب علی کو اعتراض نہیں تجھے کیوں اعتراض ہے حضرت علی کو اعتراض آج کوئی اعتراض کر رہا ہے تو وہ صرف فسادی ہے وہ صرف ملک کا عمل خراب کرتا ہے وہ محض شر پسند ہے ورنہ میرا ایمان ہے حضرت علی کھڑے ہو جاتے نہ ہوتے حضرت علی کھڑے ہو جاتے نہیں دفن ہونے دیتے سنیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں موجود ہیں عمر بن عبد وقت اس نے للکارا مسلمانوں کو ہے تم میں کوئی میرے مقابلے میں آئے عذاب کے مقابلے میں اکیلا آنے والا جنتو عمر بن عبد وقت اس نے للکارا جیسے اس نے للکارا پیارے آقا نے یوں دیکھا اپنے صحابہ کی جانب ابو بکر اٹھے میں جاتا ہوں ادھر سے علی اٹھے میں جاتا ہوں ابو بکر کہتے ہیں علی آپ بیٹھیے میں جاؤں گا حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر آپ بیٹھیے میں جاؤں گا میں اپنے ذوق میں کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں میں اپنے ذوق میں کہہ رہا ہوں میرا وجدان کہتا ہے حضرت علی نے کہا ہوگا ابو بکر یار پہ ہر باری پہلا نمبر لینا مجھے جانے لگے حضرت علی جانے لگے دو قدم اٹھائے پیارے آقا نے آواز دی علی جی یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا ادھر آؤ اپنی تلوار رکھ میری تلوار لے جا پھر دو قدم اٹھائے جناب علی نے پیارے آقا نے پھر آواز دی علی جی یا رسول اللہ فرمایا اپنی پگڑی رکھ میری پگڑی لے جا اب جو حضرت علی میدان میں پہنچے تو پیارے آقا نے رب کو مخاطب ہو کے فرمایا مولا سر علی کا ہے پگڑی تیری ہے ہاتھ علی کا ہے تلوار میری ہے مولا لاج رکھنا حضرت علی نے پہلے ہی بار میں عمر بن عبد وقت کا سلطان سے جدا کر کے رکھ دیا اس علی کو بزدل سمجھتے ہو اب اگلا جملہ سنیے پیارے آقا نے تلوار دی علی کو پیارے آقا نے پگڑی رکھی علی کے سر پر عمر بن عبد وقت کے مقابلے کے لیے ابو بکر بھی تھے میرے عقیدے کا حسن دیکھو چوالا ابو بکر نے اعتراض نہیں کیا ابو بکر نے اعتراض دوسرے موقع پہ پیارے آقا حجرے میں تشریف فرما ہے صحابی پہنچے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا پیارے آقا خاموش یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا پیارے آقا خاموش جب تیسری دفعہ صحابی پہنچے پیارے آقا نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر کو کہو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے علی بھی تھے سبحان اللہ مولا علی نے اعتراض نہیں کیا تلوار دی علی کو ابو بکر نے اعتراض نہیں کیا مسلح دیا ابو بکر کو علی نے اعتراض نہیں کیا یہ ہے میرے عقیدے کا حسن صحابہ بھی حق آل بیت بھی حق صحابہ بھی ایمان آل بیت بھی ایمان جو صحابہ کی توہین کرے اس سے بھی ہمارا تعلق نہیں
جو آل بیت کی توہین کرے اس سے بھی ہمارا تعلق نہیں. حسین جنت کا بادشاہ ہے, حسین جنت کا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے, دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی رسول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے, حسین بھائی حسن دا پیارا ہے, حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے, زمانہ بدلے, ساقی بدلے, میخانہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد, حسین ساجد, حسین ماجد, حسین ماجد, حسین کاری یہ کربلا دا. حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین دستا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا, اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. اے کنتی شدی دا رولا چھڑ دے, علی دا سارا گھرانہ پا کے. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, شان اہل بیت, کربلا کے شاہ حسین, کربلا کے شاہ حسین, تیرا حسین میرا حسین. نعرہ تکبیر. آگے اس میں بس کر دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محبت خامیوں کو ہٹا کے خوبی ڈھونڈتی ہے. دیکھو تقریر بھی میں کراں, داد بھی میں ہی اپنے آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چنگا نہیں لگتا, چنگا نہیں لگتا. ماشاءاللہ. محبت جے ہووے محبت, ایویں ڈرامہ نہ ہووے فیس بک والا. جے ہووے محبت, جے محبت ہووے تے او خامیاں نو ہٹا ہٹا کے نا یار دی خوبی لبدی. تے جے ہووے دل وچ بغض تے او خوبیاں نو پاسے تے کر کر کے بہت خامی ڈھونڈدا ہے. خالی جو میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ بہت ہلکا جہا میں کتنے کروں میں کہ گردن میں تکلیف نہ ہوئے. بڑا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا, جیسے پانی پر پانی سے پانی لکھنا. جے ہووے محبت تے او خامیاں نو ہٹا ہٹا کے خوبی دے. 40,000 کی تسی کسی دوست دیاں چوکے چلے خامیاں بیان کرنی شروع کر دے, یار ایسی خامی, ایسی خامی, ایسی خامی, وہ سنتا رہے گا, سنتا رہے گا. میں اصل یہ چیز چاہیے گا میں نہیں وہ جیسے بیوی تے ہے, نمبر دو سے پیسے حاجی بل دل وچ بغض ہوے تے او خوبیاں نو پاسے تے کر کر کے انشاءاللہ. خامی ڈھونڈ. ایک بزرگ تھے, انہوں نے ایک چوک میں نا بہت بڑا سفید چارٹ لگایا اور ایک کالا مارکر لے کے اس کے درمیان نقطہ لگا دیا. لوگوں کو بلا کے کہا کیا دکھ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کالا نقطہ. انہوں نے کہا اتنا بڑا سفید چارٹ نظر نہیں آیا؟ یہ نیندر آ گئی ہے تو رہنے دیا. اتنا بڑا سفید چارٹ نہیں ہے, نقطہ. اب جنہیں نا مجھ سے محبت, انہیں میرا آنا اچھا لگا. میری تقریر اچھی لگی, میرا کلام اچھا لگا. سبحان اللہ. اور جس کے ہوگی نا سینے میں عداوت ہوگی نہیں, میں مثال لے کر کر رہا ہوں, انہوں کوئی اور گل نہ بھی ملی نا, وہ باہر جا کے ہی کہہ دے گا ہلتا بہت. تائی گل سن کے دیس محبت خامیوں کو ہٹا کے خوبی ڈھونڈتی ہے, بغض خوبیوں کو ہٹا کے خامی تلاش کرتا ہے. ہمیں صحابہ اور آل بیت سے محبت ہے, ہمیں نہ صحابہ میں خامی نظر آتی ہے نہ آل بیت میں.
ہمیں دونوں میں خوبیاں نظر آتی ہیں صحابہ بھی حق آل بیت بھی بولو آل بیت بھی حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی بدی کے سر کا ہے تاج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی نے گھر میں چھے جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے سنی ہی تیرے کمی زہرا پردے دیا نے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات مند دی یہ لمبی زہرا یادی ملکہ بطول زہرا تغارت آدھا اصول زہرا حسن و حسین دے حبدار آدھا سلام کرنے قبول زہرا سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ طاہرہ فاطمہ مطہرہ فاطمہ زکیہ فاطمہ مزکیہ فاطمہ راشدہ فاطمہ مرشدہ فاطمہ ہادیہ فاطمہ مہدیہ فاطمہ ناصحہ فاطمہ عالمہ فاطمہ عاملہ فاطمہ کاملہ فاطمہ فاضلہ فاطمہ راقیہ فاطمہ ساجدہ فاطمہ عابدہ فاطمہ علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ عزت مرتضی فاطمہ راحت مصطفیٰ فاطمہ نبی کی گود میں پلی نبی کی گود میں پلی نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے وہ نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے کتنا عالی شان گھر علی کا گھر نبی کا گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں نعرہ تکبیر ردائے سیدہ فاطمہ ردائے سیدہ فاطمہ نعرہ تکبیر میری بات سمجھ آ رہی ہے دوستوں جو صحابہ کے خلاف زبان استعمال ہو اس کا بائیکاٹ ہے جو اہل بیت کے خلاف زبان استعمال ہو اس کا بھی بائیکاٹ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی صحابہ بھی حق ایک حضور کا گھرانہ ہے ایک حضور کا یارانہ ہے ہم یارانے کے بھی غلام گھرانے کے بھی بے شک ایک عوامی رائے ہے جو عوام جب بیٹھتی ہے نا چوکوں پہ چوراہوں پہ گلیوں میں بازاروں میں دکانوں پہ چھڑوں میں وہ کیا ہوا جی کیا ہوا شور ہے ادھر جلسہ ہے جلوس ہے کانفرنسیں ہو رہی ہیں عوام کی بات کر رہا ہوں آپ کی نہیں آپ تو سیانے ہیں میں اگر یہ کہوں کہ آپ ایسا کہتے ہیں تو پھر میں سناؤں بھی سکتا عوامی بات کر رہا ہوں عوام جب بیٹھتی ہے وہ کیا ہوا جی کیا مسئلہ ہے عوام کہتی ہے جی اصل میں دو طبقے ہیں ایک طبقہ صحابہ کرتا رہتا ہے ایک طبقہ آل بیت کرتا ہے عوام کی بات کرتے ہیں نا بات ایک صحابہ والے ہیں ایک اچھا دو بندے مجھے نظر آئے ان کی اب سر بھی نہیں ہل رہے وہ اب آنکھوں سے مجھے کہہ رہے میں اب کروں کیا وہ آنکھوں سے کہہ رہے ہیں بات ٹھیک ہے ایک طبقہ صحابہ کرتا رہتا ہے ایک طبقہ یہ عوام میں اس تجزیے سے متفق نہیں لیکن ایک لمحے کے لیے میں اگر یہ بات مان لوں کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے ایک طبقہ اہل بیت والا ہے ایک ہر وقت صحابہ کرتا رہتا ہے ایک ہر وقت آل رسول کرتا رہتا ہے جج بنانا ہے میں نے آپ کو اور آپ بولتے ہی نہیں میں تو جج بنانا کی نہیں تو کو میں فیصلہ لما کی نہیں ایک طبقہ اگر عوام کہے کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے اور ایک طبقہ آل بیت والا ہے تو مجھے اپنی ایمانداری سے بتائیے اگر ایک طرف سے صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے اہل بیت کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ تجزیہ غلط ہے جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا ہے بیٹھے
اگلا وہ پگڑ جملہ سننے میں سوکھا یہ ہے ارسی۔ سمجھنے میں اوکھا ہے اگلا جملہ سننے میں بڑا سوکھا ہے سمجھنے میں بہت اوکھا ہے جو صحابہ والا ہے وہی آل بیت والا ہے اور جو آل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے جو صدق دل سے آل بیت کو مانتا ہے وہ صحابہ کا گستاخ ہو ہی نہیں سکتا کہلوانا اور ہے ماننا اور ہے جو صدق دل سے آل بیت کو مانتا ہے وہ صحابہ کا گستاخ ہو ہی یہ جو زبانیں آپ کو اتنی گز گز باہر نظر آ رہی ہیں جو صحابہ کے خلاف ہیں یہ زبانیں یہ نہ صحابہ والے ہیں نہ آل بیت والے ہیں یہ محض شرپسند ہیں یہ محض فسادی ہیں یہ محض ملک کا امن خراب کرتے ہیں یہ محض مسلمانوں میں لوگوں میں فرقہ واریت کا بیج بوتے ہیں ورنہ جو صحابہ والا ہے وہ آل بیت کا منکر نہیں ہو سکتا اور جو آل بیت والا ہے وہ صحابہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا علی کو ماننے والا اس ابو بکر کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے جس ابو بکر کے پیچھے علی نے نمازیں پڑھی میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں فاطمہ کو ماننے والا اس کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے جس ابو بکر نے فاطمہ کا جنازہ پڑھایا جی یہ جو ان لوگوں کی کوئی زبانیں ہیں یاد رکھیے وہ نہ صحابہ والے ہیں وہ نہ آل بیت والے ہیں وہ محض فسادی اور بے دین لوگ ہیں صحابہ بھی حق آل بیت بھی حق دل براں بھی حسین ہے غم عاشقاں بھی حسین ہے صف برزبی بھی حسین ہے سر آسماں بھی حسین ہے جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خبیر کے وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جان بھی حسین ہے میں اس حسین سے پیار کیوں نہ کروں پیارے آقا نے جس حسین سے پیار کیا پیارے آقا نے جس حسین سے محبتیں کی ہیں پیارے آقا گلی سے گزر رہے ہیں سیدہ فاطمہ کا گھر آیا دروازے پہ دستک دی رونے کی آواز آئی بچے کے رونے کی آواز آئی پیارے آقا اندر تشریف لے گئے دیکھا حضرت حسین پگوڑے کے اندر ہیں رو رہے ہیں یہ قمیض کا اوپر والا بٹن یہ سختی سے بند تھا پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا یہ بٹن کھولا اور اس نشان والی جگہ پہ نبوت کے لبوں سے بوسہ دیا اور بوسہ دے کے فرمایا فاطمہ بیٹا حسین کو رونے نہ دیا کر جب حسین روتا ہے میں محمد کا دل دکھتا ہے ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا مدین دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے مدین دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے یزید تھا حسین ہے حسین ایک دل نشی کہانی حسین دستور حق کا بانی حسین عباس کا سراپا حسین اکبر کی نوجوانی حسین قاسم کی کم نمائی حسین اصغر کی بے زبانی حسین غجلا کا خشک صاحب حسین صحرا کی بے قرانی حسین دل ہے حسین جاں ہے حسین قرآن کی زبان ہے حسین سجدوں کی سرزمین ہے حسین ذہنوں کا آسمان ہے اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر حسین بوڑھا نہیں جمع ہے حسین ایمان کی جستجو ہے حسین یزدہ کی آبرو ہے حسین تنہا کربلا میں حسین کا ذکر 400 ہے فرات کی نبض رک گئی ہے حسین مصروف گفتگو ہے جہاں غلاموں سے بھر گیا ہے حسین شاید لہو لہو ہے صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین کے نمبر کہو بہو ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین